أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم رکھتے ہیں اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ویڈیو کوئسچنز وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مقصد صرف ایک، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں دین کے حوالے سے کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ بعض اوقات ہمارے نوجوان کو سوالات اٹھاتے ہیں یا ان تک سوالات پہنچتے ہیں، ان کو جواب نہیں مل پاتا تو وہ ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم مدعو کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک صاحب نگاہ مفتی صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا معروف، مقبول اور محبوب نام۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک دنیا کو بہت قریب سے دیکھا، آج کے مسائل پر بھی گہری نگاہ، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ تغابن اور آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال سرفراز سید صاحب کا کراچی سے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، حسد، کینہ اور بغض، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ تینوں، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، یہ تینوں کی تینوں اخلاقی بیماریاں ہیں، ٹھیک، اور یہ تینوں کے تینوں گناہ ہیں، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ ان تینوں کی جو ابتدا ہے، جی، اور وہ گناہ جو اس کی بنیاد بنتا ہے، وہ علماء نے لکھا ہے، علماء اخلاقیات نے، کہ وہ بنیادی طور پہ تکبر ہے۔ اچھا، وہ کبر ہے بنیادی طور پہ۔ آدمی تکبر اختیار کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ ٹھیک، بغض جو ہوتا ہے وہ اس جلن کو کہتے ہیں عام طور پہ، کہ کسی سے جلنا، جلن رکھنا، اور بعض دفعہ اس کے ساتھ عداوت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جلتے جلتے آدمی کو وہ دشمنی بھی اختیار کر لیتا ہے، کوئی دشمنی پیدا ہو جائے، وہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔
حسد کہتے ہیں نعمت کے آدمی یہ کہے دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس طرح جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، چھن جائے، ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسد حقیقی ہے۔ ایک حسد مجازی بھی ہوتا ہے جسے رشک اور غبطہ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی نعمت کو دیکھا جی اور نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما اور مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کینہ حسد کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اچھا، اور وہ حسد کی وہ قسم ہے کہ آدمی کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ پھر آدمی اس کے نقصان کے درپے ہو جاتا ہے، اور آدمی دل میں یہ ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچ جائے، لیکن طاقت نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، ٹھیک، خوشی محسوس ہوتی ہے دل میں کہ اس کو نقصان پہنچ گیا، اور دل میں یہ کہ اگر مجھے کبھی طاقت آئی تو اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اچھا، اب یہ تین تو آپ کو میں نے بنیادی۔ اچھا، اب آئیے واپس جو ہم نے کہا تھا کہ جس کی ابتدا تکبر ہے، جی تکبر اور حسد۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، ڈیگریڈ سمجھنا۔ اور تکبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الکبر و ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھے گا۔ تکبر اور بڑائی اللہ کے لیے ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، ٹھیک، اپنے سے چھوٹا سمجھنا۔ اچھا، یہ بھی دل کا فعل ہے خالصتاً۔ تکبر اور حسد یہ دو ایسے گناہ ہیں جو آسمان دنیا پہ سب سے پہلے ہوئے ہیں اور دنیا میں بھی سب سے پہلے ہوئے ہیں۔ آسمان دنیا پہ جو شیطان نے انکار کیا اس کی وجہ بھی حسد اور تکبر تھی۔ ٹھیک، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو لڑائی ہوئی اس کی بنا بھی تکبر اور حسد تھا۔ ٹھیک، جو حابیل نے قتل کیا تو وہ بھی حسد کی بنا پر قتل کیا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور وعید کیا ہے اس کے اوپر؟ فرمایا اس کی وعید یہ ہے کہ حسد جو ہوتا ہے، یوں آتا ہے حدیث میں کہ آپ سوچیں، ایک قرآن کریم سے دیکھ لیں کہ قرآن کریم نے تو باقاعدہ قل اعوذ برب الفلق میں پناہ مانگی ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، ٹھیک، کہ اس سے باقاعدہ پناہ مانگی گئی ہے۔ ٹھیک، اور علماء نے فرمایا یہاں پہ حسد عموم کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو جو آدمی عام طور پہ بد نظری جو ہوتی ہے اور وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، تو عام طور پہ جو بد نظر، جو حاسد بد نظر بھی ہو، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ حاسدن اذا حسد الگ سے نہیں بیان فرمایا، وہ بھی اسی کے اندر ہے، پناہ مانگی گئی اس سے بھی کہ جو آدمی حسد کی بنا پر جو ہے وہ نظر بھی لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ ایک تو پناہ مانگی گئی، حدیث میں آتا ہے یاکم الحسد کہ تمہیں حسد سے بچنا چاہیے، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اللہ اکبر، اس طریقے سے وہ ختم کر دیتا ہے حسد۔ ٹھیک، اور حسد اور کیا ہے فرمایا حدیث میں؟ فرمایا حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، تو ایمان کے ساتھ حسد جمع نہیں ہو سکتا۔ حسد کرنے والا نہ صرف یہ کہ بخیل ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ لکھا ہے کیوں اتنی سخت وعید ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ کمپلین کرتا ہے، اللہ نے کیوں اس کو یہ نعمت دی، مجھے کیوں نہیں ملی ہے۔ اور ہر حاسد بائی ڈیفالٹ ناشکرا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ جب وہ حسد کر رہا ہوتا ہے تو وہ جس وقت حسد کر رہا ہے ناشکری میں بھی مبتلا ہے، ٹھیک، اور اللہ کی تقسیم کے اوپر کمپلین کر رہا ہے، انکاری ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دی، مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اچھا، جب مجھے ملنی چاہیے تھی تو تم کیوں حقدار تھے؟ یہ بڑائی، یہ تکبر ہے۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے یہ تکبر، اور یہ سارے تکبر کے تانے بانے ہیں۔ اب فرمایا کہ بھائی جب یہ خدا نخواستہ کینہ میں کنورٹ ہو جائے تو کینہ جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے
کہ حدیث میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ شب قدر کی رات ہو یا 15 شعبان کی رات ہو جس میں اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس وقت بھی کینہ پرور آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر دل میں کینہ ہو اور معافی نہ مانگے، دل صاف نہ کرے، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، کینہ پرور کی بھی تو دعا کینہ قبول نہیں ہوتی۔ پرور حسد کو اپنے دل میں پالتا رہتا اپنے ہے، آپ پالتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ خود بیمار ہو جاتا وہ ہے۔ خود اس لیے فرمایا نا، حسد کرنے والا سب سے اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اللہ وہ اپنی آگ میں ہی جل کے ختم ہو جاتا ہے حسد کرنے والا، اور پھر ناشکری کی وجہ سے اس کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سمٹمز کیا ہیں، ڈائگنوسٹک اپروچ کیا ہے اس کے سمٹمز کیسے ہوں گے۔ اگر میں اپنا ریویو کرنا چاہتا ہوں، سمٹمز کیا ہوں گے؟ کسی شخص کی خوشی کو دیکھ کے سن کر دل بجھ گیا، کسی کے نقصان کو دیکھ کے دل خوش ہوا، اور زبان سے کلمے نکلے، دیکھا جی اب آیا نا وہ اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب پتہ چلے گا اس کو، اب نقصان ہوگا تو اندازہ ہوگا۔ تو آپ کسی کے نقصان پر دل خوش ہو جائے، جی کسی کی خوشی کو سن کر دل بجھ جائے، دل میں یہ ہو کہ اسے نقصان پہنچ جائے پر طاقت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں کہ آپ کو اس سے کینہ کی حد تک پہنچ، اور یہ کینہ جو ہے نا، یہ کینسر ہے، آدمی کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سخت ہے، لیکن آدمی کیا کرے کہ بھائی اگر کوئی آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے، کوئی ایسا وقت ہے، ایسا شخص جس کی میں اچھی بات سن نہیں سکتا، دل میں بوجھ ہوتا ہے، طبیعت گھبراتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی تعریف نہ سنوں، اس کی اگر اچھی بات نہ، تو فرمایا کہ بھائی اس کے لیے دعا کرو، ہاں اس کے لیے دعا کرو، پہلی بات۔ اور علماء نے لکھا ہے، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ اس کی محبت آپ کے دل میں عطا فرمائیں گے، آپ کی محبت اس کے دل میں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے تو آپ کی نفرت اس کے دل میں آئے گی، اس کی نفرت آپ کے دل میں آئے گی، سبحان یہ اللہ۔ بائی ڈیفالٹ ایفیکٹ ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ بھائی دعا کرو، اسے ہدیہ بھیجو، اعمال کا ہدیہ دو، سلام کرو، اور مجمع میں بیٹھ کے اس کی تعریف کرو۔ آسان نہیں ہے، مطلب یہاں پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے جب آدمی کینہ کا علاج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہ علاج اس لیے ضروری ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی آدمی کے باقی اعمال پہ بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے، تو آدمی کے ایمان کے اندر بھی خلل آ رہا ہوتا ہے، اعمال کے اندر بھی خلل آ رہا ہوتا ہے، اور اعمال اس کے ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ عمل اس کے ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے توبہ سے سیئات حسنات میں مبدل ہو رہی ہوتی ہیں، حسد سے حسنات سیئات میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے خاص طور پہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا تو ساری زندگی کمپلین موڈ میں رہتا ہے، ہمیشہ ناشکری کے موڈ میں رہتا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آدمی نعمتوں کے باوجود نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پاتا۔ 6 نعمتیں مانگی اللہ سے، اللہ نے 5 عطا فرما دی، 1 نہیں ملی، زندگی اسی 1 کے غم میں گزار دی، 5 کو بھی انجوائے نہیں کر سکے گا۔ جو آس پاس اللہ نے رشتوں کی نعمتیں دی ہوں گی، ان رشتوں سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ محبت، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مزاج میں منفیت ہے، مزاج میں نیگیٹیوٹی آ گئی ہے۔ اب جہاں جائے گا نیگیٹو وائبس پھیل رہی ہوں گی، جہاں جائے گا، جہاں جا کے بیٹھے گا، کوئی اس کے سامنے پازیٹیو بات بھی کرے گا نا تو وہ اس کو نیگیٹیوٹی میں کنورٹ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ دل شوہ نفس پھر دل اس درجے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے کہ کسی کی خوشی سنی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی۔ تو فرمایا کہ بھئی عادت ڈالو اپریشیٹ کرنے کی۔ ہاں عادت، آپ کو تھوڑا سا آپ کو مشق کرنی پڑتی ہے، اس کی کیمو کرنی پڑتی ہے کہ آدمی کو پھر آدمی جو ہے نا علاج کرنا پڑتا ہے، اور یہ علاج بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نہ ہو تو یہ دل کو تنگ کر کے دل کو ویران کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ناشکری ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی حسد، ناشکری، تکبر، پھر وہ آدمی اپنی آگ میں جل جاتا ہے۔ اور یعنی بھائی ایک بات یاد رکھیے، یہ حسد ہو یا کینہ ہو، صرف انسان کے قلب میں جب یہ چیز گھر کر جائے تو بنیادی طور پہ یہ اس کے تمام خلیوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ تو سائنٹیفک ریسرچ کہہ رہی ہوتی ہے، شکر کریں تو ہر ڈی این اے شکر کرتا ہے، آپ تو اس سے بھی آگے کی بات آپ فرما کریں۔ رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ میرے خلی ہے، میں اندر سے تباہ ہو رہا ہوں، بلکہ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ جو اطراف کا ماحول ہے
وہ بھی خراب ہو بھی خراب جاتا ہو ہے، جاتا ہے۔ آپ کی وائف نگیٹیوٹی پھیل آ جاتی ہے۔ جاتی ہے، پھیل بھائی جاتی ہے، آپ ظاہر سی بات ہے نا، ماحول خراب ہو رہا آپ کے ہے۔ پوری آپ سے جتنے بھی سگنل نکل رہے ہیں وہ سب نیگیٹیوٹی کے سگنلز ہیں۔ بہت جس اہم کے ہے۔ پاس جا رہا ہے اس کو اب اولاد متاثر ہو رہی ہے، بہن بھائی متاثر ہو رہے ہیں، بیوی متاثر ہو رہی ہے، جس دفتر میں کام کر رہے ہیں دفتر والا متاثر ہو رہا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں دکان والے متاثر۔ جی اب آپ ہاں۔ سوچئے بھائی یہ سب سے پاورفل مخلوق ہے اللہ کی انسان جو ہے، آپ یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کچھ سوچیں اور اس کا اثر نہ پڑے دوسرے پہ؟ ممکن نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں اس کا امپیکٹ نہ پڑے کسی پر، کیوں؟ اور اسی لیے فرمایا کہ علاج کرو گمان کا بھی، خیالات کا آنا تو غیر اختیاری ہے، اس کو گمان میں کنورٹ کر کے سوچنا اختیاری ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا ان بعض الظن اسم ایاک والظن، بچو اس سے، کیونکہ یہ فکر یہ سوچ آپ کو بدگمانی کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی آدمی لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنے کی عادت ڈالے۔ کیا بات ہے، اس لیے کیا بات ہے، اللہ والے فرماتے ہیں نا سبحان اللہ۔ کہ بھائی مومن کی صفت یہ ہے کہ اسے مسلمان کی تعویل کرنا آتی ہے، کہ نہیں بھائی اس کو ہمیشہ پوزیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا۔ کوئی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے پوزیٹیوٹی میں کنورٹ کریں، اور اگر نیگیٹیوٹی میں رہتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں کے لیے کھلواڑ بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم اس کے سامنے یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اچھا یہ آپ نے انہیں ایسا دیکھا ہوگا، ہم نے انہیں ایسا نہیں دیکھا، تو کم از کم ہمارے سامنے یہ غیبت نہ کیجیے، ہمارے سامنے نہ کی، یعنی ماحول خراب نہ کیجیے ہمارا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ غیبت میرے قلب پہ اثر انداز ہوگی۔ ٹھیک بھائی آپ ظاہر سی بات ہے نا، آپ سمینا کی کیفیت میں تو آئیں گے نا، ٹھیک آپ سن تو رہے ہوں گے نا اس کو۔ ٹھیک۔ یعنی بھائی یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی چیز کو بولیں، کسی چیز کو سنیں، کسی چیز کو دیکھیں اور آپ کے قلب پہ اس کا اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، قلب متاثر ہوتا ہے، تو ہمیں خاص طور پہ اس لیے تو منع فرمایا کہ غیبت کے سننے سے بھی منع فرمایا، جی ہاں۔ بولنا نہیں اس کے سننے سے بھی منع فرمایا کہ بھائی اس کو سنو بھی نہیں۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ کوئی بولے تو فوراً تعویل کرو۔ بھائی آپ کا میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی تجربہ آپ سوچ کا ہو، رہا ہو، آپ کا تجربہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ بھائی ہمارے ساتھ جو ہمارا اپنا تجربہ ہے، ہم نے تو انہوں کو بڑھیا ہی پایا، ہم نے تو انہیں اچھا ہی پایا، ہم نے تو انہیں بہتر ہی پایا۔ تاکہ وہ غیبت کے جو دروازہ کھول رہے تھے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، اور آئندہ کے لیے بھی نصیحت ہو گئی کہ ان کے سامنے غیبت نہیں کی جا سکتی، کسی کی برائی نہیں کی جا سکتی، اور کسی مسلمان کی غیبت اللہ اکبر، بلکہ کسی انسان کی غیبت اللہ غیبت اکبر۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے سے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ آپ نے یہ جو بات فرمائی نا، اس پر مجھے بار بار ایک بات، جب بھی آپ یہ بات فرماتے ہیں، وائبس کی بات فرماتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی بات فرماتے ہیں، ماحول خراب کیسے ہوتے ہیں۔ مدینے میں جھگڑا ہو گیا پانی بھرنے پر، ایک انصاری کا اور ایک مہاجر کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انصاری نے انصاریوں کا آواز دی، مہاجر نے مہاجروں کا آواز دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے کسی اپنے ایک جانثار کو روانہ نہیں کیا، وہ بھی جاتے اور بات ختم ہو جاتی، آپ خود پہنچے، اور بلکہ آپ نے یہاں تک بات فرمائی کہ میں تو ابھی تم میں موجود ہوں، اور ایسے نعرے تم لگا رہے ہو، متعصبانہ نعرے، انصاری انصاریوں کو بلا رہا ہے، مہاجر مہاجروں کو بلا رہا ہے، واپس آپ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو فضا میں تعفن پیدا ہو گیا، نگیٹیوٹی جو ابھی آپ نے بات فرمائی۔ تو صحابہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آ رہے تھے تو فضا میں تعفن تو نہیں تھا، اب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فضا بدبودار ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کے نعرے لگیں گے تو فضا بدبودار ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ تعصب کے اوپر اس قسم کے نعرے لگانا انوائرمنٹل کرائم ہے نا، کلائمیٹ۔ اللہ آپ یہ کہتا ہوں نا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، ایسے کلائمیٹ چینج نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو ایک نگاہ ہے نا کہ آپ اسباب کو دیکھا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کا نبی کلائمیٹ چینج کے اور اسباب بھی بتا رہا ہوتا ہے، دیر آر سرٹن ادر یونیورسل ٹروتھ جو کلائمیٹ چینج کر رہی ہوتی ہیں، جو انوائرمنٹل کرائم ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے الفاظ سے۔ یہ ہمیں کیا پتا کہ کیا کیا چیزیں یہ متاثر کر رہی ہیں، کتنی چیزیں اس وقت متاثر ہو رہی ہیں، لوگوں کی ایمان، شخصیات، اعمال، رویے،
معاشرت، ہم سب متاثر کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. تو اب اس کا علاج ضروری ہے. اس لیے ضرور جتنے بھی ہمارے اب سن رہے ہیں، ہم سب بھی اپنا ریویو ضرور رکھیں، اپنا محاسبہ ضرور اور اپنی غلطیوں پہ نگاہ اپنی رکھیں غلطیوں کہ پہ ہماری کتنی غلطیاں ہیں، سامنے والا برداشت سامنے کر والا رہا ہے. برداشت کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر آدمی عیبوں سے بھرا ہو. بھائی فرشتے نہیں ہے کوئی بھی، یہ انسان ہے یار. انسان 100% نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک. یہاں 70% کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، کہیں 60% کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے. اور یہی اسکل اولاد کو سکھانی ہے، نبھانا آ جائے. انیق صاحب، اخلاق نام ہے کہ آپ کو رشتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں نبھانا آ جائے. سبحان اللہ. آپ کو نبھانا آ جائے، یہ نبھانا سیکھنا ہے. ٹھیک. اور یہ غیبت جو آپ نے بات فرمائی، ہمارے یہاں شاید مردوں سے زیادہ خواتین میں یہ مرض ہمیں محسوس ہوتا ہے. موبائل، ٹیلی فون، گھر میں بات ہو رہی ہے اور رشتہ داروں کی غیبتیں وغیرہ. تو ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑا مقام، بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. جب یہ غیبتیں کرتی ہیں تو یہ غیبتیں اولاد تک منتقل ہوتی ہیں اور یہ انوائرمنٹل کرائم ہو جاتا ہے، بالکل کرائم ہے. ماحول آلودہ ہو جاتا ہے. ارے انیق بھائی، اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب دیکھیں، مجھے اپنے بھائی سے، بہن سے کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک. لیکن جب میں بہن یا بھائی کی غیبت حقارت آمیز لہجے کے ساتھ اپنی اولاد کے سامنے کر رہا ہوتا ہوں، جی. اور یہ سن کر پھر اولاد جب ان کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آئے گی، تو یہ گناہ جاریہ میرے کھاتے میں آئے گا. اللہ اکبر. اللہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ گناہ جاریہ ہے. سن وداؤٹ ٹیسٹ ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کلٹیویٹ کر رہے ہیں. بھائی یو آر دا ون ہو کلٹیویٹنگ نا. آپ کو کون یہ بیج ڈال رہا ہے؟ تو مفتی تو صاحب، ہمیں حسد کا علاج کرنا چاہیے. اپنا ریویو کرے آدمی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے افراد آئیڈینٹیفائی ہو جائیں کہ بھائی ان کا مجھے ہے، تو بھائی کوشش کرو، انہیں ہدیہ بھیجو، دل صاف کرو، ان کے لیے دعا کرو، مجمع میں بیٹھ کے ان کی تعریف کرو، اور ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرو، تاکہ یہ علاج ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سو جائے. دل جو ہے نا، آپ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو ایسا زبردست عمل ہے کہ دل سے سب کو معاف کر کے سونا. اچھا، اس میں بہت سے افراد وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے واقعتاً ظلم کیا ہوگا ہم پر، اور ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس بات کو. بالکل. ایک بغض رکھ کے ہم سو جاتے ہیں رات کو. اے اللہ، اس نے ایک جرم کیا ہے، یہ بغض ہے، کرتا ہے ہم سے، کینہ پرور ہے، یہ حاسد ہے ہمارا. لیکن اے اللہ، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے، تو علیم ہے. میں معاف کرتا ہوں اور تیرے حوالے کرتا ہوں. بس تو دل پاک ہو گیا. اچھا، دل کیا اس قسم کی آلودگیوں کا مکلف ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے. بے شک. تو اس میں آلودگی نہیں آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈسٹ بن نہیں بنایا. ڈسٹ بن نہیں یہ ڈسٹ بن نہیں، اللہ نے اپنے لیے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے لیے بنایا ہے. قلوب المومنین عرش اللہ. عرش اللہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے کرنے سے اس آلودگی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ جل شانہ کی جو رحمتیں اور انوارات اتر رہے ہوتے ہیں، اس کی ریفلیکسز کم ہو جاتے ہیں. آدمی پہ اثر ہی نہیں ہوتا. قلب کی، دل کی سختی اس درجے آ جاتی ہے اس آلودگی کی وجہ سے کہ دل کی نرمی، بلکہ اس کو حدیث میں فرمایا کہ بھائی زنگ لگ جاتا ہے. عبد منیب کسے کہا گیا؟ اللہ اکبر. نرم قلوب والے بندے. تو اب وہ اس سختی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بھی دور، اور ظاہر سی بات ہے، فرمایا جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. خیر اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. تو ہمیں اپنا ریویو ضرور کرنا چاہیے، اور اس کا خاص طور پہ اس کا جو ہے نا ہمیں علاج کرنا چاہیے کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ یہ آ گئی ہے. ہاں، ایک اور بات بھی ہے، ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نظر کا اس کا. ایک تو یہ کہ بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ جو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، اس کا اہتمام کریں. سبحان اللہ. آیت الکرسی کا اہتمام کریں. اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا، اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں. دوسری بات یہ حدیث میں بھی آتا ہے، بلا وجہ اللہ کی نعمتوں کا شو آف نہ کریں. بعض دفعہ کسی چیز کا نہ بتانا ہی بہتر ہوتا ہے.
ٹھیک کوئی چیز آپ کو ملی تو مجمع میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس اب یہ آ گئی ہے، ٹھیک بلا وجہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جسے میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے لیے منتخب کیا ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ اسے یہ بات بتائی جائے؟ بتائی جائے، اور وہ پتہ نہیں کس نظر سے کیا، تو ظاہر سی بات ہے تو آدمی کو بھی من شر حاسد اذا حسد جو ہے نا، جی ہمیں بلا وجہ جی اس بات کا افشا بلا وجہ، جی اور بالکل اب یہ جو ایک نئی خدا نہ خواستہ ایک چیز چل پڑی ہے کہ جو چیز آپ کو آئی تو آپ نے فیس بک پہ ڈال دیا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں، بھائی آدمی کو اپنے آپ کو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ وہاں چلے گئے، ٹھیک تو خاندان والے بے شمار لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کو یہ وسعت نہیں ملی ہے، ٹھیک جو نہیں جا سکے، تو بلا وجہ فیس بک پہ پکچریں ڈال رہے ہیں، ٹھیک فیس بک، اس سے سب سے بچنا چاہیے۔ یہ نظر لگنے کے سب سے زیادہ چیزیں بنتی ہیں جس سے نظر لگ رہی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کم از کم یہی پڑھتا رہے آدمی اہتمام کے ساتھ تاکہ اپنے گرد ایک حصار قائم ہو جائے، حسد سے محفوظ ہو جائیں گے، بغض سے محفوظ ہو جائیں گے، کینے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ فرزانہ صاحبہ کا سوال ہے جرمنی سے، یہ بلکہ دو سوالات ہیں اور بڑے اچھے سوالات ہیں، نئے سوالات ہیں مفتی صاحب۔ ایک مصنوعی گوشت، آرٹیفیشل میٹ وہاں ان کے علاقے میں بہت پھیلا ہوا ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ کیا یہ مصنوعی گوشت ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں دو یا تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہم ایک چیز کے بارے میں تو میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ابھی تک کوئی سائنٹیفک پروون نہیں ہے، کوئی ڈیٹا پروو آیا نہیں ہے، کوئی ایسی کیس سٹڈیز بھی نہیں ہے کہ اس کے انسان کی زندگی حیات پہ صحت پہ کیا اثرات پڑیں گے، تو ابھی کوئی چیز بالکل نئی چیز ہے یہ کلچرڈ میٹ جو ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ گوشت بنایا جاتا ہے سبزیوں سے، نباتات سے، ٹھیک اگر اس کو کسی ویجیٹیبل سے لیا گیا ہے، کسی نباتات سے لیا گیا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اگر اس کو اوریجنلی جو ہے ہمارے ہاں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سویا میٹ ہوتا ہے، ایک وہ سویا ایک نباتات کی قسم ہے، اس سے وہ حاصل کیا جاتا ہے اور اس سے وہ گوشت بنتا ہے، اچھا تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی حیوانی خلیے ہیں ہی نہیں، اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ نباتات سے بنایا گیا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حلال ہے کیونکہ اس کی اوریجنل سورس ویجیٹیبل ہے، اگر اس کے اندر کوئی اور حرام انگریڈینٹ نہیں ڈالا گیا ہے۔ لیکن اگر خلیہ جو ہے وہ کسی جو اوریجنل سیل تھا جس سے وہ کلچرڈ میٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ میٹ، اور تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جس محلول کے اندر وہ کلچرڈ ہوا ہے وہ اور جو اس کا خلیہ نکالا گیا تھا، یہ دونوں چیزیں حلال ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اوریجنل سیل تھا جس سے یہ ڈیولپ ہوا ہے وہ حلال سلاٹرڈ میٹ تھا یا نہیں تھا۔ اچھا زندہ جانور سے لگایا گیا ہے تو بھی جائز نہیں ہے وہ، اور اگر حلال سلاٹرڈ میٹ مذبوحہ جانور ہے، ذبح شدہ گوشت ہے، حلال ذبح شدہ گوشت ہے، اس سے وہ نکالا گیا ہے تو اور اس سے پھر اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، کلچرڈ کیا گیا ہے اس محلول کے اندر، اور اس محلول کے اندر بھی کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے، تو اب یہاں پر اس گوشت کی گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی اگر ایسا کوئی گوشت آپ کے پاس آئے اس وقت تو ضروری ہے کہ وہ حلال سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے۔ اگر وہ حلال سرٹیفیکیشن نہیں ہے اور ویجیٹیبل بھی نہیں ہے بلکہ وہ کسی جانور کے خلیے سے حاصل کیا گیا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے اب بارے یہ میں کہ حلال سرٹیفائیڈ گوشت ہو تو یہ جرمنی میں جو مقامی علماء ہیں اب وہ حضرات کریں، حلال سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں وہ کریں، حلال سرٹیفیکیشن باڈیز کے حلال سرٹیفائیڈ ہو، جن سرٹیفیکیشن باڈیز پہ آپ کو اعتماد ہو وہ کریں۔ اور بعض دفعہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان ممالک میں بھی کہیں سے امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، اچھا یو ایس سے امپورٹ ہو رہا ہے، کہیں اور سے امپورٹ ہو رہا ہے، اچھا اور وہ اس کے کینیڈا سے امپورٹ ہو رہا ہے اس وقت بہت، اچھا تو اب وہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے، جہاں سے بھی امپورٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک بھائی، یہ دنیا جو ہے نا یہ ڈیمانڈ سپلائی کی دنیا ہے، تو آپ اگر یہ ڈیمانڈ مسلمان یہ کریٹ کر لے، اللہ سے مانگنا شروع میں نے حلال کھانا ہے، اور اس پہ جم جائے اس ڈیمانڈ پہ، تو وہ جو وینڈر ہے وہ تو سپلائی کرے گا، وہ پھر حلال سرٹیفائی کروائے گا، پھر اس کی کوشش کرے گا کیونکہ بھائی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حلال ملے،
تو وہ تو آپ کو پھر حلال پرووائڈ کریں گے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دا بزنس, وہ بزنس تھوڑی لوز کریں گے, وہ تو آپ کو حلال پرووائڈ کریں گے, ٹھیک بشرطے کہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ہمیں حلال چاہیے, اور نہیں ہے تو پھر اس سے بچنا ہے, اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے نا پھر جو ہے یہ مسئلے کی چیز ہے. ٹھیک. لیکن ابھی تک کیونکہ اس کے بارے میں جو اس کے صحت پہ اثرات ہیں کیا پڑیں گے, وہ ابھی تک کوئی تحقیقات بہت ٹھیک ہے, زیادہ یہ پروون تو نہیں ہے. صحت پہ اثرات کیا پڑیں گے, تو اگلا مرحلہ ہے نا. پہلا مرحلہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ خلی ہے, اس کے جو سیل اگر وہ کسی جانور سے لیے گئے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ کوئی حرام جانور حرام جانور ہے, پھر تو ہے نہیں, پھر حلال بھی تو ہو صحت پہ اثرات اچھے پڑے ہوں یا برے پڑ رہے ہوں, ایک چیز حرام ہے تو وہ پھر حرام ہے, اور حلال جانور بھی ہو لیکن ذبح شدہ نہ ہو تو بھی مسئلہ ہے, تو بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو خاص طور پہ وہ جو حلال سرٹیفیکیشن باڈی ہوتی ہے وہ اس ٹریسیبلٹی کے ذریعے پھر یہ معلوم کر لیتی ہے, تو پھر وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے, تو پھر ہم ان پہ اعتماد ہو تو پھر ہم یہ گوشت لے سکتے ہیں. بالکل, اور یہ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ یعنی ایک مسلمان کسی غیر مسلم ریاست میں بھی رہ رہا ہے تب بھی اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. یہ بہت ہی بہت اچھی بات ہے, اور تمام جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں حلال کا اہتمام کریں, اپنی گیدرنگز کو بھی اسی طرح سلیکٹیو رکھیں کہ جن گیدرنگز کے اندر حلال کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس سے آدمی کو ایسی پاکیزگی ہر جگہ رہے, وہ طعام ہو یا کلام ہو. ہاں بالکل, طعام ہو, ہمارا حال ہو, قال ہو, کھانا ہو, پینا ہو, اس میں ہر چیز میں جو ہے نا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ حلال ہو. سبحان اللہ. ان کا ایک اور سوال ہے فرزانہ صاحبہ کا جو جرمنی میں مقیم ہیں. یہ سوال ذرا سا ہٹ کے ہے. ایتھائل الکوہل, اب یہ ایتھائل الکوہل کیا ہوتا ہے یہ میں تو نہیں جانتا, شاید آپ جانتے ہوں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الکوہل وہاں جرمنی میں برگرز میں اور جو پیزا وغیرہ ملتا ہے اس میں ڈالتے ہیں یہ اس کو پریزرو کرنے کے لیے. تو وہ ایتھائل الکوہل کے بعد وہ برگر, وہ پیزا یا وہ چیز جو غذائی چیزیں ہیں, کیا وہ ایک مسلمان کھا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک بنیادی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایتھائل الکوہل دو جگہوں سے حاصل کیا جاتا ہے. ایتھائل الکوہل اگر کھجور یا انگور سے حاصل کیا گیا ہے اچھا تو پھر تو یہ اشربہ محرمہ کی طرح ہے, یعنی یہ حرام شرابوں کی طرح ہے. اچھا, وہ حرام شرابیں, خمر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے, اس کا نہ خارجی استعمال جائز ہے نہ داخلی استعمال جائز ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کی تو اجازت یہاں پر ہے نہیں. لیکن اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور سورس سے حاصل کیا گیا ہے, مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ایتھائل الکوہل مولیسس سے لیا جاتا ہے, گنے کی جو خراب ہوتی ہے, گنے کے رس سے مولیسس بنتا ہے, اس سے ایتھائل الکوہل لے رہے ہوتے ہیں. یا ایتھائل الکوہل آلو سے لیا گیا ہے یا کسی اور نشاستے سے جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے, تو پھر اس ایتھائل الکوہل میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہے, کیا وہ نشاور مقدار تو نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ وہ جزو مقصود تو نہیں ہے, یعنی اسی کو پلانا تو کوئی نشہ لینا تو مقصود نہیں ہے اس سے. اچھا, اگر وہ جزو مقصود نہیں ہے, خود ایتھائل الکوہل پینا مقصود نہیں ہے کسی کا, اور پھر اسی طرح مقدار بھی اس کی بہت تھوڑی سی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اگر مقدار بھی تھوڑی سی ہے اور وہ لیا گیا, یا یہ کہ بعض دفعہ جو ہے وہ آپ نے کسی پروسیس کے درمیان وہ ایتھائل الکوہل ڈیولپ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ خمیر فرمنٹیشن جہاں بھی آئے گی وہاں ایتھائل الکوہل ڈیولپ ہو جائے گا. جیسے انہوں نے مثال دی, انہوں نے کس چیز کی مثال دی ہے, برگر اور پیزا کے آٹے کی جو ہے نا, وہ اب وہ جو آٹا ہوتا ہے اس میں اب وہ یہ جو ایتھائل الکوہل ڈیولپ ہوگا یا ایتھائل الکوہل آئے گا, یہ عام طور پہ اسی نشاستے سے ڈیولپ ہوگا, اور اس نشاستہ یعنی وہی جو آٹا ہے یا اس کے ذریعے وہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گا یہ ایتھائل الکوہل. اب اگر یہ ایتھائل الکوہل ہے, اس کی مقدار بہت کم ہوگی, 1% سے زیادہ اس کی مقدار نہیں ہوگی اس ایتھائل الکوہل کی اس کے اندر. اتنی کم مقدار اگر ایتھائل الکوہل کی ہو یا ایتھائل الکوہل کو کسی پروسیس میں استعمال کیا گیا ہو, اور بہت ساری جگہوں پہ تو یہ اڑ بھی جاتا ہے, یہ خود بخود جو ہے وہ جب ایتھائل الکوہل باقی بھی نہیں رہتا ہے, وہ ختم بھی ہو جاتا ہے, اس کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے, تو پھر تو وہ ایتھائل الکوہل جو ہے
اس کی اجازت موجود ہے، تو اس جگہ پر یہاں پر اس کی گنجائش دی جائے گی اگر اس کی مقدار بہت تھوڑی مقدار ہے ٹھیک اور وہ انگور اور کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایتھائل الکوہل تو آپ کو وینیگر کے اندر بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ وینیگر کے اندر اس کی مقدار اتنی کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی خواص اور اپنی خاصیتوں پراپرٹیز کو ہی کھو دیتا ہے بالکل. شراب تو نشہ لے کر آتی ہے، سرکہ نشے کو اتارتا ہے. جی سرکہ تو، اور یہ حدیث سے ثابت ہے the wine become a vinegar، شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے تو حلال ہے. یہ استحالہ کہتے ہیں اس کو، تبدیل ماہیت بھی اس کو کہتے ہیں، اسٹیٹ چینج بھی کہتے ہیں. تو اس کے اندر بعض دفعہ تو اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ خود ایوپریٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ ایوپریٹ ہو گیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ ایوپریٹ ہو گیا تھا تو اس میں اسی لیے اس جگہ پر گنجائش دی ہے علماء نے اس کی. ٹھیک ہے، گنجائش اس کی گنجائش موجود موجود ہے. یونس صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی آذان اور فجر کی سنتوں کے درمیان ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، نوافل فجر کی اذان کے بعد پھر سورج نکلنے تک نوافل نہیں ہے. اس دوران نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. اچھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اچھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور باقی ائمہ کے ہیں، اس کی گنجائش ہے کہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، تو اچھا. اس لیے جب فجر کی اذان ہو جائے تو اب نفل نہیں ہے کوئی، اچھا، فجر کی یعنی سنتیں ہیں. اچھا، یہ آپ نے جو بات فرمائی کہ آذان کے بعد بھی نوافل کی گنجائش نہیں ہے. فجر کی اذان کے بعد اچھا، بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر فجر کی سنتیں 2 پڑھ لیں، 2 فرائض وہ پڑھ لیے، ادا کر لیے، 2 فرض امام صاحب کے پیچھے، اس کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے صبح تک، سورج نکلنے تک، تو کیا آذان کے بعد بھی؟ نہیں ہے، امام صاحب کے نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقی حضرات کے ہاں جو ایک اور قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ تحیۃ المسجد ہے، باقی نوافل ہیں، وہ سب پڑھے جا سکتے ہیں. اچھا 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 اچھا، بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. یہ یونس صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم والدین کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ان کے لیے نفلیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے لیے نفلیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب تو والدین کو کرنا چاہیے ہاں. اور والدین کا حق بھی ہے یہ. ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. نفل پڑھ کے دعا کرنا تو ہر ایک کا بلکہ اگر یہ اطلاع ملے کسی کے انتقال کی تو اس کا بھی سب سے پہلی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے. اچھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی ان کے ایک بھائی ہے قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وسطی ایشیا کی ریاستوں میں جو اسلام آیا تھا وہ قسم ابن عباس سے آیا تھا. تو قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سواری کو روکا، جس نے آ کے اطلاع دی تھی، سواری کو روکا، وہیں پہ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی. فرمایا ہم نے وہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا کرنا یہ ایصال ثواب میں داخل ہے. آپ نفل پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور اسی طریقے سے آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے، ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو والدین کی قبر کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے، ان کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوتا ہے، تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کے فیض سے محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. والدین کا فیض پہنچتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خدمت میں ہو ہی جاتی ہے، حق تلفی ہوئی تھی، خدمت میں کمی رہ گئی، جیسے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی نہ کر سکا، اور اب آدمی نادم ہے، پشیمان ہے، کرنا چاہتا ہے، تو حدیث میں اس کا نسخہ موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کی طرف سے صدقہ کرو. تو اب جو ہے وہ اس خدمت کو بھی کمپنسیٹ کر دیتی ہے یہ. ان کے لیے کنواں کھدوانا، ان کے لیے جو ہے وہ اعمال کرنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا، تو ماں باپ کا تو یہ سب سے پہلا حق ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ والدین کی وفات پا جانے کے باوجود
उनके आमाल में इजाफा होता उनके रहता आमाल है। में इजाफा होता रहता है, क्योंकि जो औलाद सुभान कर रही अल्लाह, होती है उनको माल पहुंच रही होती है, सुभान अल्लाह, उनके दर्जात बुलंद उनके होते दर्जात रहते बुलंद होते रहते हैं। हैं। तो हमें ख़ास तौर पे इसका एहतमाम भी करना चाहिए, सबको एहतमाम करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अखलाक साहब का सवाल है, ये हमारा एक समाजी मसला है हमारे माशरे का। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी हॉल जब हम बुक करते हैं तो कुछ एडवांस दे देते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता बुकिंग कैंसिल करनी पड़ जाए तो वो एडवांस की रकम हॉल वाले ज़ब्त कर लेते हैं। क्या दीन में इसकी इजाज़त है? हॉल वाले कहते हैं कि ये हमारा कानून है। देखिए, कानून तो चीज़ नहीं है, असल में ये जो बयाना दिया जाता है, बाज़ हज़रात के नज़दीक जो अब उलमाए मुआसरीन हैं, ये हज़रात ये फरमाते हैं कि लोगों में अब क्योंकि वादे जो है वो लोग निभाते नहीं हैं, तो इस बात की इजाज़त दी गई है कि क्योंकि हदीस में भी आता है, बाद आइम्मा के इसकी इजाज़त भी मौजूद है कि बयाने को ज़ब्त करने की, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि अगर आपने उनके यहाँ शादी हॉल में बुकिंग कराई और फिर आपने कैंसिल करा दी, आपकी वजह से उसको ये नुकसान हुआ कि कोई भी और उस तारीख़ में आ नहीं सका बाद में, तो अगर तो उसको कोई हकीकी नुकसान हुआ है, एक्चुअल लॉस हुआ है, तो एक्चुअल लॉस वो इससे कवर कर सकता है, बाकी पैसे लौटा दे। और अगर एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, आपने कराई थी, फ़ौरन ही कोई और भी मिल गया उसको, तो कोई लॉस तो उसको हुआ नहीं। ठीक, तो ये हो सकता है कि अगर कोई एक्चुअल लॉस वो ये दिखा दे कि भाई आपसे जो है वो मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए में तय हुआ था, अब जो मिला भागते दौड़ते वो 80,000 रुपये मिला, तो 15-20 हज़ार का लॉस हुआ है उसको। ठीक, तो अगर तो एक्चुअल लॉस हुआ है तब तो वो उसको गुंजाइश है कि वो उसको वसूल कर सकता है। ठीक है, लेकिन इससे कानून ना बनाए। इसे ना ये कानून है और ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर कर सकता है, ठीक है, वो भी इससे कवर नहीं हो ठीक है, सकती। क्योंकि इससे इंसान का इस्तेसाल हो रहा है। इंसान का इस्तेसाल हो रहा है, तो दीन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी इंसान का इस्तेसाल इस्तेसाल हो। और दूसरी तरफ ये उसको पाबंद इसलिए किया है कि वो भी अपनी कमिटमेंट्स का ख्याल रखे। वैसे ही ना हो कि भाई 4 जगह पे आपने बुक करा दिया, आपको पता है कि करना तो एक ही जगह पर है, तो अब ये भी ना करें, आप भी खिलवाड़ ना बनाएं इसको। ठीक, तो वो कमिटमेंट्स, लोग अपनी कमिटमेंट्स को पूरे करें, अपने उक़ूद को, अक़दों को, अपने गुफ्तगू को, अपनी बात पे पक्के रहें, इसीलिए ये बात रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, कम अज़ कम एक वीडियो क्वेश्चन आपकी खिदमत में रखें इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो जाए। मुफ्ती साहब की खिदमत में वीडियो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल की तालीम है वो को एजुकेशन है, मखलूत तालीम है, लड़के और लड़कियाँ साथ तालीम हासिल करते हैं, तो क्या लड़कियों के लिए कोई बाउंड्रीज़, कोई लिमिटेशन होनी चाहिए या वो तालीम हासिल कर सकते हैं, और इसके बारे में शरई तौर पे क्या हुक्म है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और तालीम के शोबे से सवाल है, आजकल ये बहुत अहम है। इसमें तो कोई इनकार नहीं कि हमें ज़रूरत है कि ख़वातीन जो हैं वो इस शोबे में आएँ और डॉक्टर बने। ठीक, रियासत की ज़िम्मेदारी ये है किसी भी मुस्लिम रियासत की कि वो गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाए, ख़ास तौर पे जैसे हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गालिबन एक नवाबशाह मेडिकल कॉलेज गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह और गर्ल्स मेडिकल कॉलेज ख़ास तौर पे होने चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पे गर्ल्स मेडिकल कॉलेज नहीं है और बच्चियों को जाना पड़ता है किसी को एजुकेशन के अंदर, ठीक, तो को एजुकेशन के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भाई इस बात का एहतमाम करें, जब आपने उनको, अब शुरू होगा पहले क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट से, कि सिटिंग अरेंजमेंट में सेग्रीगेशन हो कहीं पे, उसको कोई सेग्रीगेट करके रखें। फिर इसी तरीके से जब आप ग्रुप्स बना रहे हो तो वहाँ पे सेग्रीगेशन होनी चाहिए, कोई ऐसा इख्तिलात ना हो, ख़ास तौर पे कि ज़ाहिर सी बात है मर्द और औरत का वो इख्तिलात है, दोनों नामहरम हैं और नौजवान हैं, तो हमें जो है वो उस जगहों पे ख़ास तौर पे उसका लिहाज रखना चाहिए जो शरीयत के अहकामात हैं वहाँ पे। और तालीम के हुसूल से कोई नहीं रोकता, लेकिन जो उसकी बाउंड्रीज हैं, जैसे उन्होंने सवाल किया है कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, हुदूद क्या हैं, तो हुदूद जो है वो इसकी यही है कि भाई सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि गर्ल्स मेडिकल कॉलेज हो, सेकंड फिर ऑप्शन ये है कि वो सेग्रीगेटेड इन्वायरमेंट हो, थर्ड ये है कि भाई अगर है भी तो मिसाल के तौर पे बच्चियां सबसे पीछे बैठ जाएं या बच्चियां सबसे आगे बैठ जाएं, के पीछे हो जाएं, कोई इस किस्म की सेग्रीगेट। फिर जब ग्रुप्स बने तो ग्रुप्स के अंदर जो है वो बच्चियों के अलग ग्रुप्स बने, बच्चों के अलग ग्रुप बने, इसी तरीके से हो।
اصل بات یہ ہے کہ اختلاط سے روکنا، کیونکہ یہ اختلاط پھر آہستہ آہستہ بے تکلفی کی طرف لے کے جاتا ہے، بے تکلفی پھر جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ خدا نہ خواستہ کسی طرف آدمی شیطان جو ہے وہ پھر اس کو ایک مختلف وسوسے اور چیزیں ڈال کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور تو باؤنڈری، اصل باؤنڈری جو ہے وہ حیا کی باؤنڈری ہے ٹھیک کہ آپ نے اس باؤنڈری کے اندر ایک باحیا معاشرہ جو ہے اس درسگاہ کے اندر موجود ہے، تو پھر کو ایجوکیشن بھی جو ہے وہ ٹھیک کوئی ایسا اور دین خواتین کے تعلیم حاصل کرنے پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا. اصل چیز جیسا آپ نے فرمایا کہ حیا ہے، حیا ہے، کہ حیا دار معاشرہ پیدا کرنا یہ ہے. دین کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر حیا اٹھ گئی تو جو چاہو سو کرو. بالکل، اذا فات الحیا فافعل ما شئت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور جیسا ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں. پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم بات کرواتے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے، اور ان آیات کو جوڑتے ہیں لمحہ موجود سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اسے گناہگار کر دے. تقوی یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اسے گناہگار کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.